رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس سے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا موضوع بھی اسی سے متعلق ہے کہ ایک عاشق کے رسول کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، کیف و مستی کی بات ہے کہ جب وہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا یہ درود پاک، اس کا نام ما والدیت، یعنی اس کا اور اس کے والد کا نام آقا کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب ہمارا یہ نام بیان کیا جائے تو وہ نام کیا ہو؟ یہ سوچ ہے کہ میرا نام کیسا ہونا چاہیے، اور اس نام کے اندر کیا رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے نام کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ نام ایک شخصیت کو اجاگر کرتا ہے کہ جب نام ہوتا ہے، کیونکہ شروع سے ایک نام کی ترکیب ہی ہے، انسان اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور صرف یہی نہیں، قیامت کے روز بھی نام سے پکارا جائے گا۔ تو وہ کون سا نام ہے؟ وہ کون سا نام ہے جسے پکارا جائے گا؟ اور جب سر محشر میں جب نام پکارا جائے گا تو نام کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی دنیا میں جو اس کا نام ہوگا اسی نام سے اس کو قیامت کے روز پکارا جائے گا۔ جو ہی ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت ہونے کے بعد جو بنیادی طور پر جو ایک گفتگو کا جو حصہ ہوتا ہے، موضوع بنا ہوا رہتا ہے، وہ ہوتا ہے بچے کا نام یا بچی کا نام، کہ نام کیا رکھیں۔ یا بعضوں کا رشتہ داروں سے پوچھا جاتا ہے، اچھا پھر اس میں کچھ بچوں کو انوالو کیا جاتا ہے کہ چلو اپنی اپنی مرضی سے نام دو، وہ نام 10 12 15 جمع کر اس کو ایک ڈبے میں ڈالا جائے گا، ڈبے سے پرچی نکالی جائے گی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہوتی ہوگی کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، تو جو 15 20 نام آپ کو پسند آتے ہیں ان میں سے وہ ایک نام آپ ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، اور اس میں سے ایک پرچی نکلتی ہے، جناب یہ نام اس کا ہو گیا۔ اس نام کا کیا مطلب ہے؟ اس نام کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کے اثرات اچھے پڑیں گے برے پڑیں گے؟ نام کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو عامل بناتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام اچھا ہوتا تو آپ کو مسرت ہوتی، اور وہ مسرت آپ کے چہرے مبارکہ سے ظاہر ہو جاتی تھی۔ اور جب کوئی برا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو وہ برے نام کو تبدیل کر دیتے تھے، اس کے معنی صحیح نہیں، عاصی گناہگار، یعنی کہ نام ایسے نہ ہو، نہ ایسے ہوں، نہ تکبر والے ہوں کہ جناب وہ بادشاہ اور شہنشاہ بنا پڑا ہے، یا پھر کوئی عجیب ہو گئے کوئی الو شلو قسم کے نام بھی نہ ہو۔ ایک نام انسان کی شخصیت کا ایک نکھار ہے۔ اب یہ نام بچے یا بچی کا، یہ اولین ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کس کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا
یا بیٹی پیدا ہوئی، اب نام کا انتخاب کون کرے؟ نام کے بارے میں ایک ایتھارٹی کون ہے؟ نانی، نانا، دادی، دادا، کون؟ پھوپھی؟ اچھا پھوپھی، بہن ہے، بھائی، اچھا، اور خالہ؟ نہیں بھائی، ساس رکھے گی نام، پھڈا ہو جائے گا، ایک الگ میٹر ہے۔ یہ ہمارے فیملیز کے کچھ میٹرز میں نے بیان کیے، لیکن حدیث اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ یہ حدیث بیان کی میں نے، یعنی باپ سب سے پہلا تحفہ جو اپنے بچے کو دیتا ہے نا، وہ نام کا دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا نام رکھے۔ یعنی دوسرے نام رکھ سکتے ہیں، اگر والد کہتا ہے بھائی یہ نام رکھ لے گا، وہ نام رکھ لے گا، یہ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن جس نام کو رکھنے کو، جس کو انتخاب کیا گیا، دیکھیں یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ کوئی ایک تو ذمہ دار تو بنایا جاتا ہے کہ بھائی کس کی ذمہ داری ہے، تو پتہ چلے کہ ذمہ داری والد کی ہے۔ اب والد صاحب کو نام بتایا گیا، چلو بہنوں نے نام بتا دیا، بچے کی امی نے نام بتا دیا، یا کسی اور نے نام بتا دیا۔ اب وہ نام جب والد صاحب کے پاس آئے تو والد صاحب ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم کرے کہ یہ نام ہے کس کا، اس نام کو کس سے نسبت حاصل ہے، اس نام کے معنی کیا بنتے ہیں، اچھے معنی بنتے ہیں، برے معنی بنتے ہیں۔ کوئی بولے گا یہ نام ہم نے قرآن سے نکالا ہے، یہ نام ہم نے قرآن سے نکالا۔ حال میں ایک مجھے واقعہ بتا جا رہا، کسی بچے کا نام رکھا گیا خناس۔ اب خناس ہے تو قرآن میں، خناس کا کیا مطلب ہے؟ سورہ اس میں نا من یوسوس فی صدور، سورہ ناس میں، سورہ فلق میں، سورہ ناس میں، تو ذرا خناس کا مطلب تو بتائیے۔ اب خناس جس کا نام رکھا گیا ہوگا اس کا مطلب کیا بنے گا؟ ہاں، اور دبک رہے، بڑے خطرے والے اور دبک رہے۔ خناس یہ جو وسوسے ڈالنے والا، مطلب یہ اچھا نام نہیں ہے نا خناس۔ تو قرآن مجید میں تو بہت سارے نام ایسے ہیں، مطلب چند نام ایسے ہیں قرآن مجید میں، کیا وہ نام ہم رکھیں گے؟ تو قرآن مجید سے نام جو بھی ہم نکالیں گے وہ نام کے معنی تو دیکھیں گے نا، کہ وہ معنی بنتے بھی ہے کہ نہیں بنتے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ جب آن لائن ہوں گے ٹیلی فون کے ذریعے، تو امید ہے کہ ہم ان سے بھی مزید اس معاملے میں اور رہنمائی لے لیں گے۔ تو نام کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی میں توجہ چاہوں گا کہ جب اپنے بچے یا بچی کا نام رکھنے جائیں تو برائے کرم نام کا انتخاب کرتے ہوئے شریعت کے احکامات کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ تو نام کی ذمہ داری کس کی ہوئی؟ والد کی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت نقل کرتے ہیں کہ امت کو اچھا نام رکھنے کا حکم دینے میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ آدمی کے کام اس کے نام کے مطابق ہونے چاہیے، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کے لیے جسم کی طرح ہوتا ہے اور اس کی شخصیت کی عکاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نام اور کام میں مناسبت اور تعلق ہو۔ نام کا اثر شخصیت پر اور شخصیت کا اثر نام پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ نام رکھنے میں ہم ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں۔ باہر شریعت کے حوالے سے نقل ہے کہ ایسا نام رکھنا جس کا ذکر نہ قرآن مجید میں آیا ہو، نہ حدیثوں میں ہو، نہ مسلمانوں میں ایسا نام مستعمل یعنی کہ استعمال میں ہو۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بہتر ہے کہ نہ رکھے۔ تو نام رکھنے میں اس بات کی طرف ضرور غور کرنا چاہیے کہ نام کسی نہ کسی اچھی چیز سے منسوب ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی مناسبت سے نام رکھے جائیں۔
صحابہ کرام علیہم رضوان کی مناسبت سے نام رکھے جائیں جو ان کے نام ہم نے سنے. بچیاں ہوتی ہیں تو آپ جو صحابیات گزری ہیں، صالحات گزری ہیں، ان کی مناسبت سے نام رکھیں تو ان کی مناسبت سے نام رکھے جائیں. اس طرح اور بہت سارے نام ہیں جو رکھے جا سکتے ہیں. اب آپ بولو کہ ہم کوئی انوکھا نام، بالکل نیا نام رکھنا ہے. دیکھیں انوکھا اور نیا دونوں میں فرق ہے. انوکھا ہو کہ نیا ہو، جو بھی ہو، کوئی معنی کوئی مطلب تو بنتا ہو. تو جو نام پسندیدہ ہے ان میں ایک بہت ہی اعلیٰ نام جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی پسند کیا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام محمد احمد رکھو، کہ محمد اور احمد نام کی برکتیں ہیں کہ جو آقا کی محبت میں اپنے بچے کا نام محمد احمد رکھے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو نام محمد رکھنا یہ بہت پسندیدہ ہے. البتہ اس نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے، اس نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے. امیر اہل سنت کا معمول جو ایک وہ ہے وہ بہت پسندیدہ ہے. وہ یہ کہ آپ کو اگر کوئی نام پوچھا جاتا ہے، بیٹے کے بارے میں ابھی عرض کر رہا ہوں، تو آپ یا تو نام محمد رکھتے ہیں یا احمد رکھتے ہیں. پکارنے کے لیے پھر کچھ اور نام رکھتے ہیں. بگاڑنے کی تو اجازت نہیں ہے، کسی کا بھی نام بگاڑا نہ کریں. جو درست نام ہے، ایون کہ اگر نام اچھے سے اچھا بھی ہے اس کو بھی درست ادا کرنے کی کوشش کریں. بعض اوقات تو لوگوں کو اپنا ہی نام لینے نہیں آتا. مثال کے طور پر محمد نام پکارنے کے لیے مزمل یہ نام ہے. اب ان سے نام پوچھو، میرا نام محمد مزمل ہے، مزمل ہے، مزمل نہیں ہے، مزمل. یہ سورت ہے پوری، سورہ مزمل. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مبارک اس میں یہ نام ہے، یہ مزمل. آپ کا نام، میرا نام محمد مدثر ہے، مدثر نہیں ہے، مدثر، مدثر. اب آپ لے سکیں گے، آپ کو اپنا ہی نام نہیں لینے آتا، اب اس کا کیا حال ہے؟ اچھا جب آپ لکھیں گے تو رائٹنگ پراپر کریں گے، آپ لکھیں گے جو الفابیٹ لکھیں گے وہی ڈبل ڈی کا استعمال کریں گے. لیکن چونکہ اردو میں لکھیں گے تو دال پر تشدید تو آپ لگاتے ہی نہیں ہیں، سا پر تشدید آپ لگائیں گے نہیں. تشدید آپ نے کبھی لگائی نہیں ہوگی کہ تشدید آپ لگائیں گے. تشدید کہتے ہیں کس کو، یہ بھی ایک الگ سوال ہے. وہ جو 3 لائنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ ریپیٹ ہوگا نا. یہ 2 لفظ ہیں، یہ 2 دال ہوئے، مدثر، تو سا بھی 2 ہو گئے تو ڈبل ہو گیا نا، مزمل، مدثر. تو یہ نام اپنے ہی نام سے ہی لینے آ جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. آدمی اپنے ہی نام سے ہی نہیں لیتا اور اپنے نام کے اعراب آگے پیچھے کر دیتا ہے، زبر کا زیر لگا دیتا ہے، زیر کا زبر لگا دیتا ہے. تو اچھا خاصا صدیق نام رکھتے ہیں لوگ، عموماً صدیق ہی نام ہوتا ہے. محمد صدیق، نام محمد پکارنے کے لیے صدیق. تو صدیق، محمد صدیق بھی صحیح ہے، پورا نام لے لیا کہ محمد ہیں صدیق، ان کے ذریعے تو سچائی نصیب ہوتی ہے. تو محمد صدیق، اب صدیق کر دیں گے. صدیق پورا نام ہے، صدیق کا بھی معنی بنتے ہیں لیکن نام ہمارے صدیق ہی رکھا جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے. تو اپنے ہی نام کو درست ادا کرنے کی بھی لگتا ہے اب ہم کو مشق کرنی پڑے گی. تو اب نام ہم اچھے سے اچھے ڈھونڈتے تو ہیں لیکن ان ناموں کو صحیح ادا کرنا بھی آنا چاہیے. اس کے لیے اس کا زبر زیر پیش کہاں لگتا ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو پتہ چلے کہ جناب زبر زیر پیش کے فرق سے کہ بولنا کیا ہے، لیا کیا، معنی بدل جائے. کیونکہ زبر زیر پیش سے معنی بدل جاتے ہیں. اور وہی چیز آپ جب انگلش میں لکھیں گے تو بھی اس کو اسی انداز سے لکھیں گے. تو یہ چیز سمجھنے کے لیے آپ کتاب لے لیجئے نام رکھنے کے احکام. یہ کتاب ہے نام رکھنے کے احکام. اس کتاب کو لیجئے مکتبۃ المدینہ سے اور اپنے بچوں اور بچیوں کا نام اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس نام کے مطابق رکھیے اور نام محمد ضرور رکھیے. آنکھوں کا تارا نام محمد
کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، بولو آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ صلی اللہ۔ تو یہ نام بہت پیارا ہے، ہو سکے تو اس نام کو رکھیں، اور اس نام کے آگے پکارنے کے لیے کوئی مناسب نام لے لیجیے، انبیاء کرام سے مناسبت رکھتا ہو، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے۔ میں انشاءاللہ چند نام آپ کو آج کے سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں تمہارے بھائی کے دل میں تمہاری سچی محبت کا باعث بنیں گی۔ نمبر 1، جب تم اسے ملو تو سلام کرو۔ نمبر 2، مجلس میں اس کے لیے فراخی اور وسعت پیدا کرو۔ اور نمبر 3، اسے اس کے پسندیدہ نام سے بلاؤ۔ یہ 3 چیزیں اللہ کرے ہمیں اختیار کرنا نصیب ہو جائے۔ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے سلام نہیں کرتے۔ یعنی سلام کے لیے تو یہ ہے کہ مسلمان کو سلام کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب دلائی گئی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے، مسلمان کو سلام کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات اپنوں کو ہی سلام نہیں کر پاتے۔ سلام کے صحیح لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، السلام علیکم ہی کہہ لیں، اور سامنے والا اسی طرح بہتر انداز میں اس کو جواب دے مدینہ مدینہ، کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے تکبر دور ہوتا ہے۔ آدمی نہیں سلام، میں کیوں سلام کروں؟ بھائی سلام کر لو یار، ثواب ملے گا۔ آپ بولے میں کیوں سلام کروں؟ تو ایک تعداد ہے جو سلام نہیں کرتی، اور سلام کرتی تو سلام کرنے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا بول رہے ہیں؟ کون سی لینگویج ہے یہ؟ کیا معنی ہے اس کے؟ جو اسلام نے اتنا خوبصورت ہمیں ورڈ دیا ہے ایک دوسرے سے ملنے کا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کی آپ پر سلامتی ہو۔ ہمارے یہاں بھی گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ بائی، ٹاٹا، ہائے ہوئے میں لگے ہوئے ہیں یار۔ بلکہ دوسرے ملکوں میں افریقہ وغیرہ جانا ہوا تو ان کی اپنی لینگویج، دیکھیں دنیا کی ہر لینگویج میں سلام ہے۔ آپ انگلش، آپ کو اردو نہیں آتی، آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کو آپ کی جو بھی مادری زبان ہے، آپ مسلمان ہیں، مسلمان کا سلام ایک ہی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، دنیا کی کسی زبان میں بھی آپ کا سلام تبدیل نہیں ہو رہا۔ جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی جیپنیز مسلمان بھی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں قرآن ہی پڑھے گا نا، عربی پڑھے گا، کوئی جیپنیز تھوڑی پڑھے گا نماز کے اندر۔ اگر کوئی یورپن مسلمان ہے تو اپنے ملک کی زبان تھوڑی پڑھے گا کہ جب میں فرینچ مسلم ہوں تو میں قرآن کے اندر فرینچ پڑھوں گا۔ نہیں، قرآن تو وہی عربی میں اسی انداز سے پڑھنا ہے۔ ہماری قرآن کی زبان تو نہیں بدلتی، قرآن کی زبان تو ایک ہی ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں 200 زبانیں ہوں، ان 200 زبانوں والا بھی جب نماز پڑھے گا تو قرآن تو عربی میں پڑھے گا نا، جو خطبہ دے گا جمعہ کا تو عربی میں دے گا نا۔ اسی طرح جب سلام کرے گا تو عربی میں کرے گا، چاہے میمن ہے یا اردو اسپیکنگ ہے یا پنجابی اسپیکنگ ہے۔ مسلمان ہے، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے گا تو سلام کرے گا، اور سلام کے ورڈ کیا ہیں؟ السلام علیکم، یہ ہو گیا۔ آگے بڑھائیں، ورحمۃ اللہ، 10 نیکیاں اور بڑھی، وبرکاتہ 10 نیکیاں اور بڑھی، 30 نیکیاں ملتی ہیں پورا سلام کرنے سے۔
عموماً فون کرنے میں اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ اچھا خاصا مذہبی سوچ رکھنے والے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو سلام کرنے نہ آتا ہو. سلام کرنے میں بعض اوقات بہت جھجکتے ہیں. اچھا کوئی سلام کرے نا السلام علیکم، یا گھر میں آتے جاتے کوئی سلام کرے السلام علیکم، بھائی سلام، ارے بھائی جواب تو دے دو صحیح یار، دعا دی آپ کو، جواب میں کوئی صحیح دعائی دے دو، سیم دعائی دینی ہے. میں نے کہا السلام علیکم، اللہ کے آپ پر سلامتی ہو، تو آپ کہہ تو دینا وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. کتنی خوبصورت چیز ہے. اور صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، جو بھی ہو، ہمارا تو ورڈ ہی ایک ہی ہے. اسلام و دین نے ہمیں ورڈ دیا ہے، اور بہت خوبصورت دیا، السلام علیکم. یہ رات و دن کے بدلنے سے گڈ نائٹ، گڈ آفٹرنون، گڈ مارننگ، یہ ہمارے موسم کے ساتھ یا وقت کے ساتھ ہمارا یہ نہیں بدلتا، ہم سیم چلتے ہیں السلام علیکم. اب اس کو عام کریں اور یہ سیکھیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. پورا فون پہ بات ہو، آپ کو جواب دینا ہے، آپ کو سلام کرنا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، ملاقات کرنی ہے جتنی جلدی میں بھی ہے. سلام تو تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ کر لیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز کریں گے انشاءاللہ جی کریں گے نا. اب کوئی تو سامنے آپ ہی لوگ بیٹھے، کس سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے. اچھا بھائی کریں گے آپ لوگ پیچھے. ہاں ماشاء اللہ. اچھا دوسری بات، جب تم اس سے ملو، اچھا یہ دوسری بات، مجلس میں اس کے لیے فراخی وسعت پیدا کرو. کوئی آئے تو جگہ، اب مثال کے طور پر کوئی آئے اور بیٹھے، تو جب آپ اس کو بیٹھنے کے لیے یوں جگہ دو گے، کوئی وسعت پیدا کرو گے، فراخی کرو گے، خلاصہ کرو، اس کو خوشی ہوگی، اس کو اچھا لگے گا، اس کو لگے گا کہ میرے آنے کا نوٹس لیا ہے. تو یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تین چیزیں تمہارے بھائی کے دل میں تمہاری سچی محبت کا باعث بنیں گی. سلام، جگہ میں وسعت و فراخی پیدا کرنا. تیسرا، اسے اس کے پسندیدہ نام سے بلاؤ. نام سے بلانا ہے نا، یہ اس کی ایک اپنی کشش ہے. ہاں آپ یعنی مجھے تو پتا ہے نا، امیر سنت کے ساتھ کبھی کبھی کوئی 2 5 10 15 20 سال کے بعد بھی کوئی ملے ہوتے نا، امیر سنت اس کو نام سے بلاتے نا، تو ارے میرے کو نام سے بلایا یار، ان کو میرا نام یاد ہے. نام میں بڑی بات ہوتی ہے. کسی کو بھی آپ اس کے نام سے بلائیں، آپ کی ایک بار ملاقات ہو اور آپ اس کا نام یاد کر لیں. یہ نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے بھی بہت اہم مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ جب نام بعض اوقات بھول جاتے ہیں ہم. نام یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نام کو سننے کے بعد اس کو کسی چیز سے نسبت کر دیں آپ. تو آپ کو جب نسبت ہو جائے گی نا تو آپ کو اچھا لگے گا، ہاں یار یہ نسبت ہو گئی، تو آپ کو نام یاد رہے گا. تو انشاءاللہ تعالی اس کی بھی برکت آپ کو ملے گی. تو اس کے پسندیدہ نام سے بلاؤ. تو جب آپ کسی کو اس کے نام سے بلائیں گے نا تو خوشی ہوگی. تو نام یاد رکھنے کے لیے وہ نسبت، کوئی کسی چیز سے، کوئی واقعے سے یا کوئی ایسی مشہور چیز سے آپ اس کو نسبت کر لیں گے تو امید ہے کہ آپ کو اس کا نام اس سے ملنے کے بعد یاد رہے گا. اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کی تھوڑے عرصے کے بعد کسی سے اگر آپ کی ملاقات ہوگی اور آپ اس کو نام سے بلائیں گے نا کہ ارے علی رضا بھائی کیا حال ہے آپ کے، ٹھیک ہے، اس کو بہت اچھا لگے گا. ارے طفیل بھائی ٹھیک ہے، ارے محمود بھائی اچھے ہیں آپ. تو یوں مطلب کہ یا اگر حاجی کہہ کے بلائیں گے تو اس کو زیادہ اچھا لگے گا اور اس کو خوشی نصیب ہوگی کہ جب اس کو اچھے سے اچھے نام سے. یہ مدنی مذاکرے میں آپ میرا خیال ہے سنتے رہتے ہوں گے کہ ان کو کسی اچھے نام سے بلائیں. برے نام نہ رکھا کریں، ایسے خالی مطلب کہ الٹے سیدھے نام رکھ لیتے ہیں، اس کی دل آزاریاں الگ ہوتی ہیں. ویسے بھی برے نام رکھنے سے شریعت نے ہم کو منع کیا ہے. اس کا اچھا خاصا نام ہے، اچھے خاصے نام سے بلائیں. موٹا، لمبا، کانا، او بھینگا، ابے یہ ہماری لینگویج نہیں ہے یار. ہم مسلمان ہیں، ہماری لینگویج بہت ڈیسنٹ اور بہت خوبصورت لینگویج ہوتی ہے. ہماری زبان بہت اچھا بولے. اللہ کرے کہ ہمیں اچھا بولنا آ جائے. اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کرنا سیکھ لیں. اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ لیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں اور آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کرنا سیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو معتکفین کے تاثرات بھی ہم سناتے ہیں، دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی آج بھی اس کی ترکیب بنائیں گے.
میں چند نام آپ کو، جیسے آپ کہتے ہیں نا نام، یہ نام میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چلے کہ اس کتاب کی اہمیت ہے، اور اس میں بہت سارے نام ہیں۔ مثال کے طور پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند نام، اس میں جو کئی نام لکھے ہیں، بہت سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں۔ مثال کے طور پر دامغ، دال الف میم کے نیچے زیر اور غین ہے، دامغ، محمد دامغ، دامغ کہتے ہیں باطل کی سرکوبی کرنے والا۔ محمد کوکب، کوکب کہتے ہیں روشن تارا۔ محمد لبیب، لبیب کہتے ہیں عقل مند دانا کو۔ اتنے نام ہیں اس میں، جیسے صحابہ کرام میں آتے اخرم، الف کے اوپر زبر، خا ساکن، اخرم۔ اخرم کا مطلب ہوتا ہے وہ ٹیلا جو کسی نشیب میں اترتا ہو۔ تو یہ آپ کو نئے نام چاہیے نا، بالکل نئے نام ہو۔ حابس، حابس روکنے والا۔ حنزلہ ایک درخت کا نام، صحابی سے نسبت ہے۔ سماک بلند چیز۔ شیبان سفید ٹھنڈا برف۔ تو یہ میں نے صرف چند ایک نام جلدی کتاب کھول کے میں نے چند ایک نام لیے کہ یار چلو جو نام سننے میں کم آتے ہیں وہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ آپ کو چاہیے ایسا نام کہ جو دنیا میں بس آپ کے بچے کا اکیلا نام ہو، اور بھلے بولنا ماں باپ کو بھی بولنا نہ آوے، نانی دادی کو تو آتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نام رکھ دیا ہے، اے منا ادھر آ جا، پتہ نہیں تیرے ماں باپ نے تیرا کیا نام رکھا ہے، گڈو پپو منا شنا بن جاتا ہے نام۔ نانی کی زبان ہے، نانی کے دانت پوڑے ہی نہیں، بیچاری نام کہاں سے نکالے گی؟ تو نانی دادی یہ ان کے بیچاری کے دادا دادی ان کے نام ہی نہیں آتے، یا اور بھی مطلب اتنی تعلیم تھوڑی ہوتی ہے کہ نام لیں گے۔ وہ 4 دفعہ تو نام مطلب بھائی بہنوں کو یاد نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے کیا نام کیا رکھا ہوا ہے۔ پھر تو نام مطلب مہینہ 2 مہینہ تو بیچارے کا لگتا ہے کہ نام یاد کرنے میں لگتا ہوگا، اور پیچھے خود یہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کو اپنا نام صحیح لینے نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ مطلب آپ کو چاہیے بالکل ایسا نام جو دنیا میں ایک ہی نام ہو۔ کیوں بھائی دنیا میں ایک ہی نام ہو یار؟ اچھا نام ہو، قیامت کے روز اس کو اس کے نام سے پکارا جائے گا۔ کیا یہ اچھا ہو کہ اس کا جب نام لیا جائے تو قیامت کے روز اس کا نام کسی نبی سے نسبت رکھتا ہو؟ سوچے یار، تصور کرے کسی گلوکار، اداکار اور کھیل کود و تماشا کرنے والوں سے نسبت رکھنے والے کا نام اچھا، یا اللہ کے نبیوں سے نسبت رکھتا ہو، اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھتا ہو، صحابہ کرام سے نسبت رکھتا ہو۔ اس طرح اگر بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ایک نام ہے عاتقہ، عین سے آتا ہے عاتقہ۔ اب عاتقہ آپ بولو گے کہتے اب عاتقہ کرتے رہو گے۔ عاتقہ بہت خوشبو والی۔ فارعہ آخر میں عین ہے، عین ہا، فارعہ لمبے بالوں والی۔ کبشہ حفاظت کا کام انجام دینے والی۔ تو یہ میں نے صرف 3 نام، یہاں آپ کو کئی نام ملیں گے اس کتاب کے اندر۔ میں چاہ رہا تھا یہ کتاب آپ کے گھر میں ہو، نام رکھنے کے احکام۔ اب یہ آپ خود غور کیجئے کہ یہ کتاب تقریباً ہے جو مجموعی طور پر جس میں مواد چل رہا ہے، اس میں تو مطلب کئی کنیت الگ لکھی گئی ہے، مضامین بھی ایک سے ایک ہے، فہرست وغیرہ اگر سب ملا لیں اور حوالے وغیرہ تو یہ تقریباً 175 صفحے کی کتاب ہے۔ تو اس کو لیں، اپنے گھر میں رکھیں اور اس میں سے نام کا انتخاب کریں۔ انشاءاللہ تعالی برے ناموں کا بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، جن جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اچھے نام رکھنے میں اور اچھے ناموں کو پکارنے میں، کنیت کیا ہے، اس میں کئی کنیتیں لکھی ہوئی ہیں، باپا امیل سنت کئی کنیتیں دیتے رہیں، وہ کنیت بھی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ام ایمن نام اس میں لکھا ہوا ہے، بچیوں کے لیے 150 پیارے نام الگ ہیں، پیارے پیارے نام۔
اچھے اچھے نام، بہت پیارے پیارے نام ہیں. امہات المومنین کے مقدس نام الگ ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا مبارک نام، واہ، آمینہ، کتنا پیارا نام ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیوں کے مبارک نام، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. 4 یہ نام یاد کر لیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، 4 شہزادیوں کے نام یہ یاد کر لیجئے. نمبر 1 زینب، حضرت سیدتنا زینب، حضرت سیدتنا رقیہ، حضرت سیدتنا ام کلثوم، حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. یہ 4 نام کتنے پیارے ہیں. اللہ کرے کہ اس نام کا رکھنے کا ہمارے یہاں رواج بڑھ جائے. تو اس طرح اس میں صحابیات کے نام الگ ہیں، اور بھی دیگر نام اس میں دیے گئے ہیں. اللہ ہمیں اچھے اچھے نام رکھنا نصیب فرمائے. پاک و ہند کے کئی علماء کے نام اس میں دیے گئے ہیں. تو یہ کتاب مقتۃ المدینہ سے ہدیت حاصل کرے. بار بار عرض کر رہا ہوں، جس طرح مدنی پنسورہ گھر میں ہونا چاہیے، روحانی علاج گھر میں ہونی چاہیے کتاب، آپ کے گھر میں کیا کہتے ہیں نماز کے احکام ہونی چاہیے، پردے کے بارے میں سوال جواب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس طرح مقتدی مدنی کئی کتابیں آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. فیضان سنت گھر میں ہونی چاہیے. اس طرح یہ کتاب بھی آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، تاکہ آپ نام کے متعلق جو شرعی احکام ہیں اس کو دیکھ کر، پڑھ و سن کر عمل کر سکیں. رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹے بیٹے اسلام بھائیو، ہم آپ کو معتکفین کے تاثرات بتاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں معتکفین کیا کہتے ہیں. 1999 سے بیٹھ رہا ہوں. جب آتے ہیں بہت خوش ہو کے آتے ہیں، جب جاتے ہیں تو بہت برا حال ہوتا ہے. جدائی کی بات کرتے ہی ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہے کانپنے لگ گئے ہیں. رمضان جا رہا ہے، دل سے بے اختیار ایسی دعا نکلتی ہے اللہ کہ 12 مہینے رمضان رہتا. یہ وقت مطلب تھم جاتا ہے. جتنی عید کی خوشی نہیں ہوگی نا، اتنا جو نا غم ہمیں رمضان کا ہوگا. غم تو عاشق کو ہوگا. ہمیں پتہ نہیں ہماری زندگی کیا بھروسہ دے گی، اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں. تیرے آنے سے ایسے خوشی تھی، وہ اس گھر میں جو شادی رچی تھی. تیرے جانے سے دل ہل گیا ہے، ماہ رمضان کی الوداع. ہم سے پیارا مہینہ، سونا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ جدا ہو رہا ہے. یا اللہ یہ مہینہ جو برکتوں والا تھا ہم سے جدا ہو کے جا رہا ہے. اور رمضان تیرے جانے سے دل ہل گیا ہے، ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے. ماں بچے سے بچھڑ جاتی ہے نا، اور بچہ روتا ہے اور ماں کی طرف بار بار دیکھتا ہے، اور وہ کہیں سفر پہ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بار بار پکارتا ہے اور کہتا ہے باپ باپ باپ. اور وہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ شاید ماں مجھے گود میں لے لے اور مجھ سے لپٹ جائے. اس طرح ہمیں مسلمانوں کو رمضان شریف جانے کا غم ہے. دل نہیں چاہتے کہ یہ چھوڑ کے جائیں، دل نہیں چاہتے چھوڑ کے. دل نہیں چاہتے چھوڑ کے جائیں. اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بس کیا بتاؤں کیا جا رہا ہے ہمارے پاس کہ بتا نہیں سکتا آپ کو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسا ہوتا ہے.
اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے کوتاہی کی ہے. اے اللہ یہ آخری عشرہ ہے, اب چند دن رہ گئے, ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کیسے گزارنے. مولا ہماری بخشی فرما دے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ہماری بخشی فرما دے. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان. تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے, تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے, آتش شوق بھڑکا رہا ہے, پھٹ رہا ہے تیرے شاخ پر ہے قیامت کون دے گا انہیں اب دلاسا, کون دے گا انہیں اب دلاسا, کون دے گا انہیں اب دلاسا.
نہ ہم کر سکے نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے کٹے سیا میں ہی دن کٹے آئے غفلت میں تجھ کو گزارا آئے غفلت میں تجھ کو گزارا غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا حشر میں مجھ کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں بخشوانا محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان ماہ رمضان کی فضا ابر رحمت سے مملو ہوا لو سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا حافظ خدا تمہارا روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا زندگی کا بھروسہ جاؤ حافظ خدا پر تمہارا روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع
غم جدائی کا کیسے سہوں گا، جسے غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم دل رو رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، جا پتا تجھ قلب میرا غمگینوں پہ ہے، جا فدا تجھ پہ نائے حسن، قلب میرا غمگینوں پہ ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، چلا ہے، یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اس گناہگار کی کر دے بخشش، تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اس گناہگار کی کر دے بخشش، تیرے عطار تجھ سے عطار کی التجا ہے، سگے عطار کے التجا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا
ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے رمضان تیری خاطر ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے روک سکتے ہی نہیں تجھے ہائے کیا کرے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے کر کے تقسیم بخشش کی سنا آہر جیتا دل کر کے تو شاد کر کے تقسیم بخشش کی اسناد آہر جیتا دل کر کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے آہ تڑپا کے رمضان چلا ہے تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کی التجا ہے رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے تجھ سے ہم سب کی بھی التجا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا کا